بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ جو فقر ہے، غربت ہے، یہ کفر بن جائے، اور دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اللہ مجھے مسکینوں ہی میں زندہ رکھ۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کس طرح ہو؟ ایک طرف حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غربت جو ہے نا یہ کفر بن جائے، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ مجھے مسکینوں کی حالت میں زندہ رکھ۔ دیکھیں یہ دونوں طرح کی حدیث موجود ہے۔ یہ جو حدیث ہے قریب ہے قاد الفقر یہ کفر، قریب ہے کہ فقر یہ کفر بن جائے، یہ شعب الایمان میں موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من اے اللہ مجھے، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ مجھے مسکینوں کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ تو یہ مسکینوں کی حالت میں یعنی مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ ہی، تو اس کا مطلب بعض علماء نے کہا کہ دل کی مسکینی مراد ہے، یعنی مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں یہ جو غربت ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، کہ اگر بندے کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے کہ اپنا گزارا کر سکے اپنے بال بچوں کو، یہ ہمارے دین کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے یہ تو رزق حلال کمانے کو بہت بڑا، یہ اس کو پسند بھی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہوئی ہے کہ آپ کسب حلال یعنی رزق حلال کمائیں۔ تو یہ آج کل جو مہنگائی کا دور آ رہا ہے، اور اس میں حکومت کو توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے کئی لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، اپنے بال بچوں کو مار لیتے ہیں، بیوی کو مار لیتے ہیں، مہنگائی سے تنگ آ کر وہ گزارا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو حالانکہ خودکشی کرنے کی تو اسلام ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا کسی بھی حالت میں، لیکن یہ کر لیتے ہیں مہنگائی سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر۔ تو اس حالت میں پھر جو حکمران ہوں گے ان کی پوچھ ہوگی کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ مہنگائیوں کو کنٹرول کرتے، غریبوں کی زندگیوں کو آسان بناتے۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ جو فقر ہے محتاجی کفر بن جائے۔ بعض اوقات اس وجہ سے بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی دولت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس سے پناہ بھی مانگی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ میں تجھ سے کفر سے اور فخر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، ان کو چاہیے بھائی غریبوں کا خیال رکھا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ہر گاؤں کے، ہر شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی یہ اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھیں معاشرے کے اندر، تاکہ یہ بیچارے کفر میں مبتلا نہ ہوں یا خودکشیاں نہ کریں۔ کہ حکومت کو بھی چاہیے بھائی ہر ایک بندے کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، وگرنہ آخرت کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تو مسکینوں میں ہی زندہ رکھ مطلب یہ مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، میرے دل کو مسکینوں کی طرح فرما، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ اسلام جو ہے یہ پسند کرتا ہے کہ آپ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، آپ اپنے بال بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، اور لوگوں میں بھی دیں، لوگوں کو بھی دیں۔ یہ غربت اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔